اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا الشاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار گواہی دینے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص باوضو ہو کر اپنے بستر پر لیٹے اور نیند آنے تک ذکر الہی میں مشغول رہے، وہ رات کی جس گھڑی میں بھی اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی مانگے گا، اللہ تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے کہ وہ اپنے بچھے ہوئے پلنگوں پر اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے
اور اللہ تعالیٰ انہیں جنت کے بلند درجات میں داخل فرمائے گا۔ ناظرین کرام، ڈاکٹر سردار سوز امریکہ میں ہوتے ہیں، انہوں نے ایک بڑا خوبصورت شعر کہا تھا، سر پر اسی کے رحمت پروردگار ہے، اے سوز جس کو آل محمد سے پیار ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم ایک ایسے نوری وجود کا ذکر پاک کرنے جا رہے ہیں جن کو دو سعادتیں، دو فخر، دو تاج جن کے سر پہ ہیں۔ وہ ننہال کی طرف سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہستی پاک جن کی وفا پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناز تھا، جو صاحب مزار ہیں، جو ساتھی غار رہے۔ ناظرین کرام، ننہال کی طرف سے صدیقی خون ان کی رگوں میں تھا، اور ددیال کی طرف سے باب مدینۃ العلم کا سارا فیضان اور سارے علوم کے چشمے ان کے سینہ عطر سے پھوٹتے تھے۔ ناظرین کرام، آج اس ہستی پاک کا ہم ذکر کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے میں ایک حدیث پاک بیان کر دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر علم ثریا ستارے کے پاس بھی ہوگا تو اہل فارس میں سے ایک شخص اسے جا کر حاصل کر لے گا۔ ناظرین کرام، تمام محدثین اس بات پہ متفق ہیں کہ اس کا مصداق جو ذات تھی وہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب آپ آج جس شخصیت کا ذکر پاک ہم کرنے جا رہے ہیں اور سعادت حاصل کر رہے ہیں، ان کے بارے میں سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ فرماتے ہیں، اگر 2 برس میں ان کی خدمت اقدس میں زانوِ تلمس طے نہ کرتا تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اور امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں سے کوئی ایسا شخص اس دور میں نہیں دیکھا جن کو میں نے ان سے افضل پایا ہو، اور میں نے ان کو ہمیشہ 3 حالتوں میں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھا، یا ان کو میں نے نماز پڑھتے دیکھا، یا تلاوت قرآن حکیم کرتے دیکھا، یا روزے کی حالت میں دیکھا۔ ناظرین کرام، سفیان ثوری ہوں، امام مالک ہوں، بلکہ میں یہ کہوں گا فقہ اسلامی کے چاروں جو بڑے ہمارے امام ہیں، وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ اس ہستی کے فیضیاب ہیں، اور ان کے علوم کا یہ عالم ہے کہ ناظرین کرام، دنیا میں اس وقت جتنے علوم سائنسی یا غیر سائنسی ہوں، آرٹس کے ہوں یا سائنس کے ہوں، جتنے علوم، میں ان کی قسمیں گنوانا شروع کروں تو شاید میرے انٹرو کا وقت ختم ہو جائے، وہ سارے علوم جو تھے ان میں ان کو کمال حاصل تھا۔ اور اسی لیے جو یورپ میں مشہور کتاب لکھی گئی امریکہ میں، سپر مین ان اسلام، اس میں 25 دنیا کے بڑے سکولرز شامل ہیں، جن میں صرف 2 مسلمان ہیں، موسیٰ صدر اور حسین نصر، ان کے علاوہ 23 جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں۔ سب کا متفقہ فیصلہ ہے کہ سپر مین اسلام جو تھے، علوم کی جتنی جہتیں ہیں ان سب پہ ان کو کمال حاصل تھا۔ کیوں نہ ہو، جابر بن حیان 4000 کتاب کا مصنف، آج بھی یورپ کیمسٹری میں ان کو اپنا باپ مانتا ہے، ساری دنیا کیمسٹری، فادر آف کیمسٹری ان کو کہتی ہے، وہ بھی ان کے ادنا شاگردوں میں شامل تھے۔ انہوں نے 4000 اپنے باکمال شاگرد دنیا میں پیدا کیے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ کسی اسکول کالج میں نہیں گئے، کسی مدرسے میں نہیں گئے، ان کو علم لدنی حاصل تھا، باب مدینۃ العلم کا سارا فیضان ان کے سینے میں موزن تھا، اور یہ بحر العلوم تھے۔ ناظرین کرام، آپ کہیں گے کہ بات لمبی ہوگی، لیکن میں صرف ایک حدیث کے بعد اپنے اسکالرز کی طرف جاؤں گا۔ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ شخص ہوگا جو میرے بعد میرے اہل بیت کے لیے بہترین ہوگا۔ ہم اسی لیے ناظرین کرام آج یہ سعادت حاصل کر رہے ہیں کہ ہمارا نام اہل بیت اطہار کے غلاموں میں شامل ہو جائے۔ میری مراد ہے آج سیدنا امام صادق علیہ السلام کا ذکر پاک ہم کرنے جا رہے ہیں۔ میرے ساتھ شریک گفتگو آج ہیں، آپ ان سے اچھی طرح واقف ہیں، معروف اسکالر مفتی محمد فاروق القادری صاحب، ان کے ساتھ روحانی شخصیت اور اسکالر پیر قمر الشکور احمد، اور ان کے ساتھ ایک یونیورسٹی کے شعبہ کے صدر نشین نوجوان اسکالر ڈاکٹر سعید احمد سعیدی۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ جی مفتی صاحب، میں نے تو اشارے دیے، اب آپ فرمائیں امام جعفر صادق کے حوالے۔ ماشاءاللہ، آپ کے اشاروں میں بھی دریا اور سمندر بند تھے۔ بڑی مہربانی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ نے ذکر کیا کہ والد اور والدہ دونوں جانبوں سے یہ مجمع البحرین تھے، اور علوم و معارف کے دریا اور سمندر اور جہان آپ کی ذات میں بند ہوئے۔ والد گرامی آپ کے ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام،
اور وہ فرزند ہیں حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کے، اور وہ فرزند ہیں حضرت امام حسین علیہ السلام کے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا اسم گرامی تھا حضرت ام فرما رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ام فروا، فروا، یہ ان کو دونوں والد اور والدہ کی جانب سے سیدنا صدیق اکبر سے نسبت حاصل ہے۔ سبحان جناب ام فروا کے والد ہیں حضرت قاسم بن محمد بن ابی بکر، سبحان، اور ان کی جو ام فروا کی والدہ ہیں وہ ہیں اسما بنت عبد الرحمن بنت ابی بکر بن ابی بکر۔ بن ابی بکر۔ تو ام فروا اپنی والدہ اور والد دونوں جانب سے جناب صدیق اکبر کی اولاد پاک ہیں۔ سبحان اللہ، اسی وجہ سے سبحان اس نسبت دگنی پر فخر اور ناز کرتے ہوئے امام جعفر صادق یہ کہا کرتے تھے والدانی صدیق مرتین، جناب صدیق اکبر نے مجھے 2 دفعہ پیدا کیا ہے، سبحان اللہ، یعنی ان کا 2 دفعہ دوہرا جنم دیا فیضان مجھے حاصل ہوا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی علوم و معرف کی بات چلے گی، میں جلدی سے ان کی روایت کرتا ایک حدیث سنا دوں، اور یہ سعادت میں اس لیے پہلے حاصل کر رہا ہوں ورنہ یہ 2 حضرات سنا دیں گے۔ یہ پہلے حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت صوفی ممتاز بزرگ ہیں، اولیاء کے امام ہیں جی، امام ہیں جی۔ تو حضرت سفیان ثوری حضرت امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا حضور مجھے کوئی اپنی خاندانی سند سے حدیث سنائیں، واہ، کیونکہ آپ کے جو خاندان کی سند ہے محدثین اسے سلسلۃ الذہب کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سونے کی چین اور ہیروں کی لڑی۔ حضرت امام جعفر صادق نے کہا جی میں نے یہ اپنے والد امام باقر سے سنا، انہوں نے اپنے والد امام علی زین العابدین سے، انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے، اور انہوں نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر اللہ انعام کرے، نعمت دے، اسے چاہیے اللہ کا شکر ادا کرے، جس کے رزق میں تنگی ہو اسے چاہیے استغفار کرے، کشادگی ہو جائے گی، اور جس شخص کو یہ خواہش ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو کسی مشکل سے نکالے تو وہ پڑھا کرے ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اسے مشکل اور مصیبت سے باہر نکال دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان۔ جی پیر صاحب آپ سے تو معرفت کی بات پوچھیں نا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بات سے آپ نے گھبرانا نہیں، آج میں آپ سے عرض کر دوں، اور میں لائیو پروگرام میں کہہ رہا ہوں، لائیو پروگرام میں ذرا بات کرنی مشکل ہوتی ہے۔ دیکھیے اہل بیت اطہار کی شان بیان کرنے سے ہم اہل سنت سے خارج نہیں ہو جاتے۔ یہ بدقسمتی اور بد نصیبی ہے کہ لوگ یہ سمجھیں کہ اہل بیت اطہار شاید کسی اور کے لیے ہے۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت سے جن کا تعلق ہے ہم تمام مسالک کا احترام کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات پہ فخر ہے کہ ہمارا تعلق اہل سنت والجماعت سے ہے۔ ہم حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبدالحق محدث دیلوی، امام احمد رضا کے مسلک پہ ہیں، اس پہ ہمیں فخر ہے۔ ہم صحابہ کرام سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں، ہم اہل بیت اطہار سے غلامی کی نسبت کو اپنے لیے قابل فخر سمجھتے ہیں، اور اس سے نہیں گھبرانا۔ لوگ کہیں گے جی روز یہ اہل بیت کے تذکرے کرتے، اور کس کے تذکرے کریں؟ اہل بیت کے تذکرہ کرنا انڈائریکٹلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک ہے، لیکن ہر بات میں آئے گا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اس لیے یہ آج میں نے آپ کے جو ساری ذہن میں تھی کچھ خوف دور کر دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آپ کی شفقت اور محبت ہے اور بڑا حوصلہ ہے، اس میں گھبراہٹ تو کوئی نہیں، یہ تو ناز اور فخر والی بات ہے۔ نہیں کچھ لوگ جس طرح کی کرتے ہیں بعض اوقات غور افشانیہ، میں نے ان سب کا آپ کے حوالے سے جواب دیا۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کی نظر اپنے کسی ادنا غلام پہ اس حوالہ سے ہو جائے کہ وہ اپنی اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام اور اولیاء امت کے ذکر کے لیے اسے پسند کر لیں، اس سے بڑی خوش نصیبی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ کا اسم گرامی جعفر ہے، اور جعفر کا ایک معنی محدثین نے یہ بیان فرمایا، تذکرہ نگاروں نے، نہر، جس طرح نہر سے ہر ایک شخص، کینال، جس طرح ہر ایک شخص نہر سے سیراب ہوتا ہے، اس طرح آپ کی ذات والا صفات سے علم کے جو سرچشمے پھوٹے، اس سے بلا امتیاز رنگ و نسل
پوری دنیا اسلام کے لوگوں نے استفادہ کیا. سبحان اور اللہ، آپ سے جیسے آپ نے ارشاد فرمایا ہر علم کے حوالہ سے، یعنی ایسے علوم جو اس وقت عرب میں پڑھے اور پڑھائے ہی نہیں جاتے تھے. صحیح بات. مثلاً علم الطب ہے، تشریح الاعضاء ہے، روشنی کی رفتار، مادے کی حقیقت، ایٹم بم. جی یہ سارا کچھ جو ہے وہ آپ نے اپنے خطبات میں، اپنے دروس میں اپنے شاگردوں کو پڑھایا. اور یہ بھی ایک عرض کرنا بہت ہی ضروری ہے کہ جیسے ایک اشارہ تو آپ نے دیا جابر بن حیان والا، سوچنے والی اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ نہ صرف مسلم دنیا بلکہ مغربی دنیا اور دیگر غیر مسلم اقوام بھی اس وقت انسانی کائنات کی آنے والی پیش رفت سے بے خبر تھیں جب آپ کائنات کے عجائبات کا اظہار فرما رہے تھے. اور یہ سارا اللہ رب العزت کی طرف سے وحی اور علم لدنی کے سبب سے تھا. سبحان اللہ. جو حلقہ درس حضرت امام محمد باقر سیاح لامکان صلی اللہ علیہ وسلم کا خون پاک جن کی رگوں میں دوڑ رہا ہو، علوم کے چشمے تو پر ادھر ہی جائیں گے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے جس اپنے حلقہ درس کو قائم کیا اور جس کی تعریف خود ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی کہ باقر کی یہ شان ہوگی، آپ نے اس حلقہ درس میں بہت زیادہ اضافہ فرمایا اور اس کو آگے بڑھایا، اور دنیا کے کونے کونے سے متلاشیان علم جو ہیں وہ آپ کی پاک بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت جیسے آپ اشارہ فرما رہے تھے، خود اتنے بڑے فقیہ اپنے وقت کے، اتنے بڑے محدث، لیکن وہ یہ کہیں کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میری زندگی میں وہ 2 برس نہ ہوتے، فقہ اسلامی کے حوالے سے، استدلال کے حوالے سے جو کچھ آیات بینات سے استدلال کا طریقہ جو میں نے امام جعفر الصادق علیہ السلام سے سیکھا، اگر میں وہ نہ سیکھتا تو اس کو سمجھنے کے حوالے سے میں شاید ہلاک ہو جاتا، یعنی کوئی غلط اجتہاد کر بیٹھتا. ڈاکٹر صاحب اس پہ ریسرچ، ان کے علمی مقام جی اس پہ جاری ہے اب تک ریسرچ؟ ان کے کچھ رسائل بھی اکٹھے ہو گئے ہیں، کوئی 1000 صفحہ بن گیا. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل ایسے ہے. آپ کا ایک بڑا خوبصورت قول ہے کہ علم غابر ہو یا علم مزبور ہو، وہ اللہ نے ہم اہل بیت کو ودیت دیا ہے. غابر سے مراد حال کا علم ہے، فیوچر کا علم ہے، اور مزبور سے مراد ماضی کا علم ہے. تو ویسے بھی جو اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، ان کا ماضی سے بھی تعلق ہوتا ہے، حال کے بھی وہ محافظ ہوتے ہیں، اور مستقبل کی فراست بھی ان کے سامنے پیش نظر ہوتی ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام فکرہ علامہ اقبال کا کہہ دینا تو پھر ذرا اور بات واضح ہو جائے. شعور نبوت میں حال، ماضی اور مستقبل برابر ہوتے ہیں. جس طرح نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم جناب آدم کو مٹی اور پانی کے درمیان دیکھ رہے ہیں، اسی طرح ڈاکٹر سعیدی کو اور اپنا پیر صاحب کو اور مفتی صاحب کو بھی اور اس عاجز کو بھی ملاحظہ فرما رہے ہیں، نظر کرم فرما رہے ہیں، اور شام قیامت بھی آپ کے سامنے اور قیامت کے سارے مناظر بھی کھلے ہوئے ہیں. اگر یہ نہ ہو تو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا مفہوم اور کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک جی، میں نے کہا ذرا واضح ہو جائے. اور نہیں، بڑا اچھا کیا آپ نے. اچھا، اس میں ایک پہلو آپ کی شخصیت کا یہ ہے کہ 10 اموی حکمران آپ کی زندگی میں آئے ہیں، اور 10 اور 2 عباسی. آپ اس سے اندازہ لگا لیں. عبد الملک سے سلسلہ سارے ظلم، آپ نے تمام ظلم کی اقسام دیکھی. عبد الملک ہے، ولید بن عبد الملک ہے، سلیمان بن عبد الملک ہے، حشام بن عبد الملک ہے، ان سے پہلے حضرت عمر بن عبد العزیز ہیں، پھر یزید بن ولید ہے، اور اس طرح کے مروان الحمار. اچھا، سیدنا عمر بن عبد العزیز کا دور بھی دیکھا ہے. وہ تو کیا دور تھا، وہ تو 5ویں خلیفہ راشد ہیں، چھٹے خلیفہ بالکل. اور وہ بھی اہل بیت سے نسبت کی وجہ سے خلیفہ راشد ان کو امت نے قرار دیا ہے. اچھا، امام سیوطی نے لکھا ہے نا کہ ایک شخص نے آپ کے دور میں یزید کو امیر المومنین کہا آپ کے سامنے، تو آپ نے فرمایا اس بدبخت کو 20 کوڑے مارو جو یزید کو امیر المومنین کہتا ہے. تو جو آج ہیں ان کو تو پھر زیادہ لگنے چاہیے. بس جی، وہ ان کے چہرے پر نحوست نظر آ رہی ہوتی ہے. اچھا، ان کو اللہ کی طرف سے کوڑے پڑھتے ہیں، تازیانے پڑھتے رہتے ہیں، یزید کو علیہ السلام اور رضی اللہ تعالیٰ. اچھا، اس میں ایک اور پہلو، دوسرا پہلو، 2 عباسی خلفاء کا زمانہ آپ نے پایا ہے. اس میں ابو العباس صفا ہیں اور ابو جعفر منصور دوانیکی ہیں. تو ابو جعفر منصور کے ساتھ آپ کا جو آنا جانا تھا وہ بڑا خوف زدہ رہتا تھا، اور اس دوانکی بھی بہت خوف زدہ تھا. ہاں جی، بالکل ایسے بہت زیادہ خوف زدہ رہتا تھا. ایک دفعہ تو اس نے بلایا اور اس کو کہا اپنے خادم کو، دربان کو، کہ جب وہ آئے نا تو بس میرے آنے سے پہلے ان کو قتل کر دینا ہے. یہ منصور دوانکی نے کہا. ہاں جی، دوانکی نے کہا. تو کہتے ہیں کہ آپ آئے، اس کے پاس بیٹھے، چلے گئے،
تو اس نے بلایا کہ میں نے آپ کو کہا تھا. اس نے کہا جی حضرت تو مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا, نہ ان کے آنے کا پتہ چلا, نہ ان کے جانے کا پتہ چلا, تو میں کیسے کر سکتا ہوں. ایک اور روشن پہلو دوسری روایت بھی ہے, وہ بھی روایت بڑی ایمان افروز ہے, وہ اژدہا والی. ہاں نہیں, پہلے بھاگتا ہوا آیا, آ کے استقبال کیا تو خادم نے کہا جناب آپ نے کہا تھا ان کو شہید کرنا ہے, آپ کیوں دوڑ کے آئے؟ تو اس نے کہا وہ اژدہا آ گیا تھا, اس نے کہا ابھی سب کچھ غرق کر دوں گا اگر تم نے ان کی طرف. اور زلزلہ محسوس ہوا اس کے محل میں, زلزلہ محسوس ہوا اور کانپ اٹھا. اچھا ایک اور روشن پہلو جو آپ کی شخصیت کا ہے, جہاں علم بہت زیادہ ہو جائے نا, ہمارے ہاں تو علم کی شدھ بدھ بھی ہو تو شریعت پر طنز کرنا تو ہم اپنا حصہ بنا لیتے ہیں نا, اور ہم اس کو اپنا بڑا سمجھنے کے لیے روحانیت میں آپ فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی شفاعت اس شخص کو حاصل نہیں ہو سکتی جو نماز کو ہلکا اور معمولی سمجھے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں شریعت کی پابندی اور رب کی بندگی کا حسن, اور بندہ تو بندگی سے پہچانا جاتا ہے نا جناب. اگر بندگی نہیں ہے تو پھر وہ کس چیز کا بندہ ہے؟ واہ واہ. اچھا جی مفتی صاحب علم کی بات ہی کرتے ہیں, علم حدیث میں بھی بڑا کمال حاصل. جی بالکل, آپ کو نہیں کمال ہوگا تو کس سے ہوگا جی. امام جعفر صادق نے 12 سال حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام کی زیر تربیت گزارے. اچھا, جن کی قربت میں ایک لمحہ بھی میسر آ جائے یک زمانہ صحبت ہے, باولیاء, وہ تو باولیاء اور یہ اولیاء کے بھی مخدوم, جن کے اشارہ ابرو سے ولایتیں تقسیم ہوتی ہیں. اور 19 سال مسلسل حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی آغوش تربیت میں رہے, اور ان کی روحانی فراست اور روحانی تربیت سے ہم کنار رہے. تو اس سے اندازہ لگائیے کس طرح انہوں نے ساری کائنات فیض اپنی ذات میں جمع کی ہوئی تھی. امام باقر نے ان کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمایا تھا, ان کے علم کا اور ان کے مرتبے کے بارے میں بھی کچھ فرمایا تھا. جی یقیناً فرمایا ہوگا. جی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان جسے ابان بن تغلب نے ایک دفعہ عرض کی کہ حضور والا مجھے کچھ نصیحت فرمایا, اور میرا سوال یہ ہے کہ کون سی چیز ہے جو من میں ایمان کو ثابت رکھتی ہے, اور کون سی چیز ہے جو انسان سے ایمان کو خارج کر دیتی ہے. اب یہ بظاہر چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کی طرف آج توجہ نہیں دی جا رہی, اور اعتقادی اور عملی کمزوری وہ سامنے آ رہی. آپ نے فرمایا پرہیزگاری تقوی یہ ایمان کو انسان کے اندر ثابت رکھتی ہے, قائم رکھتی ہے, اور لالچ ایک ایسی چیز ہے جو انسان سے ایمان کو خارج کر دیتی ہے. اللہ غازی صاحب یہی لالچ ہے, ہم دیکھ رہے ہیں روز. لالچ کتنا ذلیل کر رہی ہے ایک حکمران خاندان, کیسے جو اور دوسرے بعض لوگ جو بظاہر اپنے آپ کو علماء دین بھی کہتے ہیں, وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک آپ کے ذہن میں ہوگی, آپ نے فرمایا میری امت کے علماء امین ہیں, لیکن جب یہ دنیا میں داخل ہو جائیں تو پھر ان کے دین سے بچو. بالکل, وہ بخاری شریف میں بھی حدیث پاک ہے کہ آپ نے فرمایا کہ واللہ ما خاف علیکم ان تشرکوا بعدی, اللہ کی قسم مجھے تمہارا شرک کرنے کا خدشہ نہیں, لیکن یہ ضرور ہے کہ میں دیکھ رہا ہوں تم دنیا کی محبت اور لالچ میں مبتلا ہو جاؤ گے, اور اس وجہ سے فتنے اور مصائب تم پر مسلط ہو جائیں گے, اور وہ چاروں طرف سے آج مسلط ہیں. ہم نے دیکھا جی پہلے جس پہ بڑے فتوے لگ رہے ہوتے ہیں اس کو مردود اسلام قرار دے کے پھر وہ یکدم ان کے بارے میں زبانیں خاموش ہو جاتی ہیں اور وہ محبوب خاص بن جاتے ہیں, محبوب خاص, اور ان کے پھر رات کو نوٹ چلے جاتے ہیں اس سے. جی مجھے بریک لینی, مفتی صاحب ہماری گفتگو جاری رہے گی. ناظرین کرام, یہ ذکر ان ہستی پاک کا ہے. میرا یقین ہے, میرا وجدان نہیں, میرا یقین ہے اس بات پہ کہ گنبد خضرا کے مکین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی اولاد پاک کا ذکر پاک کوئی عقیدت, محبت اور صدق کے دل سے کرتا ہے تو ان کی خاص نظر کرم بھی حاصل ہوتی ہے, ان کی توجہات نصیب ہوتی ہیں, ان کا کرم اس شخص پہ ہوتا ہے, اور خود گنبد خضرا کے مکین خوش ہوتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائیں تو رب خوش ہو جاتا ہے, اور رب خوش ہو جائے تو زندگی بات بن جاتی ہے. یہ بات سننے والوں کی بھی بنتی ہے, کرنے والوں کی بھی بنتی ہے. اس برکتوں کے ماحول میں آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. ویلکم بیک ناظرین کرام. امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا جن کے گھر میں بے اجازت جن کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں
قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. قدر والے جانتے ہیں, یہ آپ ہیں نا قدر والے پیر صاحب. اہل بیت کی آپ شان بہت سمجھتے ہیں, اس لیے ہم آپ کو بلاتے ہیں, اسپیشلسٹ ہیں آپ اس کام کے. شکریہ بہت. یہ جو شرک والی حدیث مفتی صاحب قبلہ نے بیان فرمائی ہے, اس میں بہت خوبصورت ایک پہلو ختم نبوت کا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اسے آپ کا چہرہ آج چمک گیا ہے, سرخ ہو گیا ہے. عرض کروں اس وجہ سے, یہ خوشی سے ہونا چاہیے, ڈر سے نہ ہو. جی نہیں خوشی سے ہے جی. ہم مولا امام جعفر الصادق کی ولادت کے دن جمع ہے, خوشی ہے جی ہم اس بات کی. ہم اپنے مولا کا ذکر کر رہے ہیں الحمدللہ. میں تو ایسا کبھی بھی اپنے آپ کو نہ تنہا سمجھتا ہوں, نہ مجھے کوئی ایسا خیال آتا ہے. ہم آپ کے ساتھ ہیں. جو ہمارا عقیدہ, ہم حق پہ ہیں. جو بندہ حق پہ ہوتا ہے وہ نہیں کبھی خوفزدہ. آپ بھی ساتھ ہیں, اور جن کا ذکر ہو رہا ہے ان کی نظر کرم بھی ہے انشاءاللہ. جی اس میں ایک پہلو جو ہے, جو سرکار نے فرمایا کہ میری امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی, اس کا ایک بہت اہم پہلو جسے صوفیاء نے بیان کیا. وہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی قوم میں شرک پھیلتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے نبی کی ضرورت ہوتی ہے. یہ اتنی بڑی بیماری ہے, اتنی بڑی بیماری ہے کہ یہ بغیر نبی کے شرک ختم نہیں ہوتا. تو چونکہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو ہے اپنے حبیب علیہ السلام کو ظاہر فرمائی کہ اے حبیب آپ کی امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگی, یہ مال کی محبت میں, کیونکہ اس کے بعد میں نے کوئی نبی بھیجنا ہی نہیں ہے. یہ بہت خوبصورت اشارہ ہے. یہاں ایک بات پروفیسر گب کی, یہ ڈاکٹر سعیدی ذرا ماڈرن ایجوکیشن کا ہے نا, تو اس کے لیے میں بتا رہا ہوں. پروفیسر گب نے لکھا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کمال یہ بھی ہے, معجزہ ہے, جو 14 صدیوں پہ محیط ہے اور قیامت تک رہے گا, کہ انہوں نے 360 بت کعبہ سے نکالے. اس کے بعد مسلمانوں پہ جو تھا وہ عروج و زوال آتا رہا, لیکن بت نہیں کعبے میں داخل ہو سکتے. کیا بات, بت نہیں کعبے میں دوبارہ داخل ہو سکتے. کوئی شک نہیں. آپ کے علم کی بات چل رہی تھی تو ایک خوبصورت تخیل ہے. آپ عرفان کا مخزن ہے, ہدایت کا صدف. آپ عرفان کا مخزن ہے, ہدایت کا صدف. آپ ہیں معدن اسرار امام صادق. آپ ہیں معدن اسرار امام صادق. آپ کے علم و کمالات کے اشجار سبھی, شاگردوں کی طرف اشارہ, آپ کے علم و کمالات کے اشجار سبھی ہیں زمانے میں ثمر بار امام صادق. یعنی فیض اتنا پھیلا آپ کی وجہ سے, وہ جاری ہے, آج تک جاری ہے. اور پھر نہ صرف یہ ان علوم کا, بلکہ طریقت میں بھی آپ کا فیض جو ہے سلاسل میں وہ جاری ہے. اور نقشبندی سلسلے میں ہمارا جو ہے وہ شجرہ, اس میں آپ کا آتا ہے. سلسلہ علیہ قادریہ میں آپ کا ذکر مبارک آتا ہے. اور اس طرح بہت خوبصورت جو تمام سلاسل میں اہل بیت نبوت کا اور ائمہ اہل بیت کا فیض تو سارے کائنات میں جاری و ساری ہے. اور ایک سب سے بڑی بات جو ائمہ اہل بیت اطہار کے حوالہ سے ان کی سیرت میں نظر آتی ہے, وہ یہ کہ یہ جس دور میں بھی ہوں, ڈاکٹر صاحب نے 12 بادشاہوں کا ذکر کیا, جس دور میں بھی ہوں یہ بادشاہوں سے کی طرف نہیں دیکھتے, ان کے سلوک سے دل برداشتہ نہیں ہوتے. انہیں پروردگار عالم کی طرف سے وہ سکینہ, وہ تسکین حاصل ہوتی ہے کہ یہ اپنے مشن سے ایک لمحے کے لیے غافل نہیں ہوتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, دیکھا آپ نے کہ خادم گیا ہے کسی کام سے بازار سے سودا لینے اور سو گیا گرمی کے دن, تو جا کے اس کو پنکھا جھل رہے ہیں, اس کو اٹھایا نہیں. جب وہ اٹھا تو خوفزدہ ہو گیا, بہت ڈر گیا. آپ نے کہا نہیں, آپ کو آزاد کیا یار, ذرا کام کے لیے گئے تھے, جلدی آ. اب آپ کے ذہن میں وہ حضرت انس والی بات بھی آ جائے بالکل کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تو وہ باہر جا کے اپنا کھیلنے میں مصروف ہو گئے, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے ایسے کان سے پیار سے پکڑ کے کہا کہ تم نے ہمیں بڑا انتظار دوست کروایا. سبحان اللہ. یعنی سیرت پاک کی مکمل تفسیر جو ہے وہ. جی بالکل ایسے. اچھا, یہ تو سیرت پاک میں 2 پہلو عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو جو آپ کا ایکسپوئر ہے کائنات کا, وہ اتنا بڑا ہے کہ آپ کے اقوال پر مطلب اب تک ریسرچ ہو رہی ہے اور تحقیقات ہو رہی ہیں اور قیامت تک ہوتی رہیں گی. مثلا یہ کتنا بڑا جملہ ہے کہ دنیا جب کسی پر مہربان ہوتی ہے تو سب کی خوبیاں اس کے کھاتے میں ڈال دیتی ہے, واہ, اور جب اس سے منہ موڑتی ہے تو اس کی خوبیاں دوسروں کے کھاتے میں ڈال دیتی ہیں. کتنی بلکہ خامیاں ڈال دیتی. ہاں جی, تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ دنیا کا ایکسپوئر. ایک اور پہلو آپ کا جو فہم قرآن کا پہلو ہے,
عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے جو اہل بیت کا ملنگ ہونا اس کا قرآن سے کوئی تعلق نہیں، اس کے کان میں مرکیاں ہونی چاہیے اور گندے کپڑے پہنے اور گلے میں ٹل ڈالے ہوں. ہاں بالکل ایسے. یہ تصور نہیں ہے اہل بیت سے تعلق رکھنے والا کا. آپ کا فہم قرآن کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص مصیبت میں مبتلا ہو، مجھے تعجب ہے اس شخص پر کہ وہ یہ کیوں نہیں کہتا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پڑھیں آگے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ. کہ یہ اللہ نے فرمایا اس کے بعد کہ ہم نے ان کی دعا کو قبول کیا ہے اور ہم نے ان کو غم سے نجات دی ہے، اور اسی طرح ہم اہل ایمان پر کرم کرتے ہیں. اسی طرح ایک اور جگہ پر آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تعجب ہے اس شخص کے اوپر جو یہ تو کہے کہ میں آفت میں مبتلا ہوں، آفت سے ڈر رہا ہوں، اور یہ نہ کہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کیا اس نے آگے نہیں پڑھا قرآن پاک میں فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ. کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتے ہیں، وہ اللہ کی نعمت ان کے دامن میں آ جاتی ہے، اللہ کا فضل ان کے دامن میں آ جاتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ برِ صغیر میں کچھ لوگوں نے دعویٰ کیا، کچھ پہلے لوگ تھے کہ ربط آیات ایک علم ہے باقاعدہ، ربط آیات کا ایک علم ہے. تو وہ کہتے ہیں جی ہم اس کے موجد ہیں. حضرت امام جعفر صادق اس کے موجد ہیں، اور سب سے پہلے آپ نے پہلی آیت کا دوسری آیت کے ساتھ ربط کو خوبصورت طریقے سے آپ نے اجاگر کیا ہے. حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ مستجاب الدعوات بھی ہیں. ایک پہلو یہ بھی ہے، مثلا ایک شخص نے حضرت زید شہید کے بارے میں زبان درازی کی تو آپ جلال میں آ گئے. یہ خون مصطفیٰ جب جلال میں آتا ہے نا تو سبحان اللہ. تو آپ نے فرمایا اللہم صلیت علیہ قلبا، اس پر ایک درندہ اللہ تعالیٰ قہاری ہو، غفاری ہو، قدوسی ہو، جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان. تو یہ چار عناصر تو ایک صحیح مسلمان میں ہونے چاہیے، اور جو امام ہو مسلمانوں کے. سبحان اللہ. تو آپ نے جب یہ لفظ بولے اللہم صلیت علیہ قلبا، تو وہ جو بد نصیب شخص تھا جو اہل بیت کا گستاخ تھا اور کینہ رکھتا تھا، اس پر درندہ پڑا اور اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دی. واہ جی مفتی صاحب. حضور والا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی حیات طیبہ میں اخلاقی اوصاف بھی بطور خاص شامل ہیں، اور ہمارے لیے بہت مشعل راہ ہے، مشعل راہ بھی ہیں اور سبق آموز بھی ہیں، اور آج کے معاشرے کو ضرورت بھی ہے. ٹھیک. ثقافت، عز، اس میں ایک میں شفقت اور مہربانی کے لحاظ سے دیکھیں، تحمل اور برداشت جس کی بہت ٹالرنس کی ضرورت ہے آج کل. آپ نے ایک اپنے خادم کو بھیجا بازار سے فلاں چیز لے آؤ، وہ تھکا ہوا تھا کام کر کر کے، وہ راستے میں ایک دیوار پہ ٹیک لگائی اور سو گیا. آپ انتظار میں رہے، وہ آیا ہی نہیں. آپ خود نکل پڑے اس کی تلاش میں. دیکھا وہ ایک جگہ پر آرام کر رہا ہے اور گرمی بہت ہے. اب آپ نے اس کو اٹھانے اور ڈانٹنے کے بجائے پنکھا ہاتھ میں پکڑا اور اس کو جھولنا شروع کر دیا. جب تک وہ سوتا رہا آپ نے اٹھایا نہیں، اور جب وہ خود اٹھا تو آپ نے اتنا فرمایا کہ بندہ خدا، کام کے وقت سونا نہیں چاہیے. اللہ نے رات سونے کے لیے بنائی ہے اور دن کام کے لیے بنایا ہے. یہ آپ کی شفقت اور مہربانی اپنے ماتحتوں پر تھی. بطور خاص آپ کا ساری انسانیت کے لیے بھی ایک پیغام ہے. آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنا کر سب کو نصیحت فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ اعظم الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامۃ امشاہم فی ارضہ بالنصیحۃ لخلقہ. آپ یہ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ کے ہاں سب سے زیادہ قدر و منزلت اس شخص کو حاصل ہوگی جو اللہ کی زمین پر محض اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی خیر خواہی کرے، کسی کے ساتھ برا نہ کرے، ہر ایک کے ساتھ مہربانی اور شفقت کرے. ادھر یہ اخلاق کریمہ ہیں، لیکن جب دین کی بات آئی تو آپ کی غیرت بھی بہت زیادہ تھی. آج غازی صاحب یہ بھی ایک المیہ ہے کہ ہمارے بعض احباب صرف ایک رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیتے ہیں اور رسول اللہ کے حیات طیبہ کا اور سیرت کا کہ جی آپ معاف کر دیتے تھے، آپ شفقت کر دیتے تھے. ٹھیک ہے ایسا تھا، لیکن اس وقت جب بات آپ کی ذات کی ہوتی، کوئی آپ کو تکلیف دیتا آپ معاف فرما دیتے. لیکن جب کوئی اسلام پر چوٹ لگائے
اور اسلامی نظریات کو بدلنے کی کوشش کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے انا اغیر منکم واللہ اغیر منی، ساری مخلوق میں سب سے بڑھ کر غیرت والا میں ہوں اور مجھ سے بڑا غیرت والا صرف اللہ ہے۔ مجھ سے غیرت والا اللہ ہے۔ اچھا جی، کرامات تو کھلونے تھے ان کے سامنے، جی بے شک جی، بے موسم پھل آ جانے اور ریت جو ہے وہ شربت میں تبدیل ہو جانی وغیرہ وغیرہ اس طرح ایک آپ کا ایک شخص خادم آپ کے ایک صحبت میں رہنے والے عرض کرتے ہیں کہ ایک بار آپ بیت اللہ شریف حاضری کے لیے گئے تو آپ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے، میں بھی آپ کے پیچھے آہستہ آہستہ چڑھا، تو آپ مناجات کر رہے ہیں اور بارگاہ رب العزت میں طویل سجدہ کرنے کے بعد آپ نے عرض کیا باری تعالیٰ مجھے بھوک ہے۔ اچھا، تو اچانک آسمان سے بھوک لگی ہے جی کھجوروں کی ایک ٹوکری آسمان سے جو ہے انگوروں کی ایک ٹوکری جو ہے وہ اترتی ہے، اور پھر آپ ایک سجدہ شکر ادا کرنے کے بعد اس کو تناول فرماتے ہیں اور پھر بارگاہ رب العزت میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ میری ابا وہ سیدھا ہو گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 چادریں جو ہیں بہشت بری کی، ہم تو کہیں گے کہ وہ چادریں بہشت بری سے آئیں، اور وہ 2 چادریں جو ہیں وہ شخص جو پیچھے تھا اس نے عرض کیا حضور میں بھی آپ کے ساتھ دعا میں شامل تھا تو اس میں سے مجھے بھی حصہ عطا فرمائیے۔ میرا حصہ کتنے ہے؟ جی آپ نے اسے اجازت دی کہ کھاؤ، اور یہ اللہ کی نعمت ہے رزق، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس میں ہمارے لیے بہت نصیحت ہے کہ بسا اوقات ہم اپنا بچا ہوا رزق جو ہے اللہ تعالیٰ کا اس کی قدر نہیں کرتے، اس کو ضائع کرتے ہیں۔ شادیوں میں کیا ہوتا ہے جی یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھ کر اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ آپ کا ایک بہت خوبصورت فرمان، بہت فرمان آپ کے سارے فرمان جی بہت خوبصورت ہیں، لیکن ان میں سے ان میں سے ایک جو بہت آج کے حوالہ سے سمجھنے والا ہے، آپ نے فرمایا کہ بیٹیاں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہیں، اور بیٹیاں اللہ رب العزت کی طرف سے نیکیاں ہیں جو انسان کو ملتی ہیں، اور بیٹے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں ہیں۔ اور اس پہ جو آپ نے اگلا کمنٹ کیا وہ بہت زبردست ہے، فرمایا نیکیاں جو ہیں ان پر اللہ جزا عطا فرمائے گا اور نعمتوں کے بارے میں پرسش فرمائے گا کہ تم نے میری نعمتوں کا۔ سبحان اللہ سبحان۔ آج کے سوال کا وقت ہو گیا ناظرین کرام، ہم ہر روز آپ سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیا جاتا ہے۔ آج کا سوال، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے والد ماجد کا اسم گرامی کیا تھا؟ گزشتہ سوال جو ہم نے آپ سے پوچھا تھا سورہ القیامہ پارہ نمبر 29 میں ہے، اس کی آیات کی کل تعداد 40 ہے۔ درست جنہوں نے جواب دیا، سب سے پہلے خوش نصیب حضرات کے نام: رضوان سخاوت شیخوپورہ، محمد اشرف سیالکوٹ، محمد حماد چنیوٹ، مسز نعیم لاہور، منصور اویس منڈی بہاؤدین، محمد بخش اسلام آباد، غلام یاسین گجرانوالا، نذیر احمد شاہد لیا، عبد المجید سرگودا، فقیر محمد کراچی، شاہ نواز فیصل آباد، محمد اشرف کسووال۔ آپ سب کو آپ کے گفٹ جو ہیں وہ پہنچا دیے جائیں گے۔ جی ڈاکٹر سعیدی، اب ہم کنکلوژن پہ آ رہے ہیں۔ اچھا جی یہ بتائیں نا، یہ سوال میں اکثر پوچھتا ہوں، آج کے بعض لوگ جو اذہان ہیں اور دانشور جو ہیں وہ آپ تلفظ پہ میرے پہ ہنس رہے ہیں۔ 2 قسمیں ہوتی ہیں نا دانشوروں کی، ایک دانشور ہوتے ہیں، ایک دانشور ہوتے ہیں۔ جس سینس میں آپ نے کہا ہے ہم اس کو انجوائے کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اماموں کے تذکرے یہ آج کل لوگ کرتے ہیں، اب ماڈرن زمانہ ہے، اب دنیا بہت آگے جا رہی ہے، ستاروں پہ جا رہی ہے، اگرچہ ان کو نہیں پتا کہ امام جعفر صادق سے زیادہ نہ کسی کو ستاروں کا علم تھا، نہ ایٹم کی رفتار کا علم تھا، نہ ایٹم کے بارے میں پتہ تھا فیوچر میں، اور اس کی جتنی باریکیاں تھیں وہ انہوں نے بیان کر دی، تو بیچاروں وہاں تک تو پہنچتے نہیں پڑتے، اور یہ ماڈرنزم کا ہیضہ ہو جاتا ہے اور یہ بات کہہ دیتے ہیں۔ جی وہ اقبال نے کہا تھا نا، دلیل کم نظری کس ہے جدید و قدیم، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کے جذبات تو وہی ہیں نا، کینہ ہے، بغض ہے، ریا ہے، ہوس ہے، یہ ساری چیزیں وہی ہیں۔ تو اس لیے ہمارے لیے جو بہترین رول ماڈلز ہیں وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے اہل بیت اور صحابہ کرام ہیں، ٹھیک، ان سے کوئی بڑا لائے تو پھر پتہ چلے نا۔ ٹھیک، مثلاً 2 چیزیں میں 2 قول آپ کے پیش کرتا ہوں تاکہ ہمارے لیے سبق ہو آخر میں تعلیمات کے حوالے سے۔ آپ فرماتے ہیں مروت یہ ہے، کہتے ہیں جی مروت میں وہ مارا گیا، مروت میں یہ ہو گیا، مروت میں نے کر دیا۔ آپ فرماتے ہیں وہ ساری چیزیں نہیں ہیں مروت یہ ہے کہ اللہ نے جہاں آنے کا حکم دیا ہے وہاں غیر حاضری نہ لگے،
اور جہاں جانے سے روکا ہے وہاں قدم نہ لگنے پائے. سبحان اللہ. اور دوسرا آپ نے بڑا خوبصورت، جو لوگ پریشان رہتے ہیں، دکھی رہتے ہیں، ان کے لیے آپ نے نصیحت فرمائی ہے کہ دیکھو کہ جب مصیبت پر مصیبت آئے تو پریشان نہ ہوا کرو، رب کا یہ فرمان پڑھا کرو فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. اور مفسرین نے بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا ہے العسر، العسر پر الف لام ہے، یسر پر الف لام نہیں ہے. تو جب العسر کسی لفظ پر الف لام ہو تو وہ ایک مراد ہوتا ہے، چاہے 2 مرتبہ بھی آئے. اور یسر پر الف لام نہیں ہے، اس لیے اس سے 2 آسانیاں مراد ہیں. تنگی ایک ہوتی ہے، آسانیاں 2 ہوتی ہیں. اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ غم زدہ نہ ہوا کرو، مصیبت پر مصیبت آئے تو امید رکھو کہ آگے اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہے. طول شب فراق سے گھبرانا ہے جگر، ایسی بھی کوئی شام ہے جس کی سحر نہ ہو. بہت شکریہ ڈاکٹر سعیدی آپ کا، پیر صاحب آپ کا بہت شکریہ، مفتی صاحب آپ کا بھی. ناظرین کرام مجھے بہت مختصر سی بریک لینی ہے، حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. بہت آگے ایمان افروز اور ایک ہمارا سیگمنٹ ہے جس پہ آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. ویلکم بیک ناظرین کرام. کتاب الشفا سے نسخے کا وقت ہو گیا. حصول اولاد کے لیے وظیفہ: مسلسل 10 دن رات کو سونے سے قبل سورۃ الاخلاص کی 1000 مرتبہ تلاوت سے اللہ تعالیٰ اولاد سے نواز دیتا ہے. شرط یہ ہے کہ اخلاص و نیت میں، اور اول و آخر کم سے کم 11 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر ارشاد فرماتے ہیں: حق اور اہل حق کا دامن مت چھوڑو. جو شخص ہمارے اہل بیت کو چھوڑ کر کسی اور کا ساتھ دے گا وہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھائے گا. اور ناظرین کرام امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت خوبصورت، ان کے سب قول، ان میں سے ایک جو اس وقت نوجوان نسل کے لیے بہت ضرورت ہے. فرماتے ہیں: ماں باپ کی خدمت اور ان سے حسن سلوک موت کی سختی کو آسان کر دیتی ہے. یہ آپ کا قول ہے. ناظرین کرام اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو دیانتدار حکمران عطا فرمائے، ایسے حکمران عطا فرمائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام، صحابہ کرام کا احترام ادب کرنے والے، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے ہوں، اولیاء کرام، اولیاء اعظام کا احترام کرنے والے ہوں. ناظرین کرام وہ نعرہ جو ہر روز ہم لگاتے ہیں، زوردار پاکستان، بیرون پاکستان، دنیا میں جہاں جہاں پاکستان سے محبت کرنے والے لوگ، غیرت مند باپوں کی اولاد، پاک باز ماؤں کی اولاد نعرہ لگاتے ہیں ہمارے ساتھ مل کے، اور پاکستان کے اندرونی بیرونی دشمن جو ہے ان کے سینوں میں تیر اور تلوار لگتا ہے، اور یہ تیر ان کو چبھتے رہیں گے. یا وہ سیدھے ہو جائیں، پاکستان سے محبت شروع کریں، پاکستان کے خلاف بات بند کریں، ورنہ پھر یہ تیر 92 کے اس پروگرام سے تو یہ عاجز چلاتا رہے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور ان کا انجام بھی آپ دیکھیں گے. جو پاکستان کو گالی دیتا ہے، پاکستان کے خلاف بغض رکھتا ہے، ان کا انجام عبرت ناک ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ اس عاجز کی دعا ہے. میرے ساتھ مل کے میرے مہمان تینوں اور ناظرین سامعین سب زوردار نعرہ لگائیں گے. تیار ہو جائیے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ناظرین کرام حافظ محمد عثمان چشتی اپنے انداز کے نعت خوان، بہت خوبصورت منقبت بارگاہ امام جعفر صادق علیہ السلام. جی عثمان. خورشید رسالت کی ضیاء جعفر صادق دل بند علی شیر خدا جعفر صادق چوما تیرے قدموں کو ہر ایک اہل نظر نے
چوما تیرے قدموں کو ہر ایک اہل نظر نے وہ مرتبہ ہے تجھ کو ملا جعفر صادق وہ مرتبہ ہے تجھ کو ملا جعفر صادق اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے تیری ذات اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے تیری ذات خاص علم تجھے حق نے دیا جعفر صادق خاص علم تجھے حق نے دیا جعفر صادق عظمت تیری عرفاں ہے میرے وہم و گمان سے عظمت تیری عرفاں ہے میرے وہم و گمان سے ساجد کو بھی ہو علم عطا جعفر صادق ہم کو بھی ہو علم عطا جعفر صادق